صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید عظمت و کبریائی، تقدیس و تقدیر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ کی ذات یکتا و تنہا کے لیے
بے حد و حساب درود و سلام سید ولد آدم شاف محشر امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا میں نے آپ کے سامنے اللہ کی پاک کتاب قرآن حکیم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 156 تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام کے اس مقام پر صراط مستقیم کی نشاندہی فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی صاف لفظوں میں واضح فرمایا کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے اور وہی صراط مستقیم ہے کہ جس کی نشاندہی امام المرسلین والانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا وہ ایک ہی راستہ، وہ ایک ہی راستہ، وہ ایک ہی راستہ جو میرا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اے لوگوں، اسی بات کے ساتھ وصفاتم تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس ایک راستے کو چھوڑ کر دیگر راستوں پہ مت چلنا۔ دراصل کسی انسان کی سعادت مندی کی انتہا ہے کہ جب رب قدوس اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کے اہدین الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں پانچوں وقت حاضر ہو کر اپنے ہاتھوں کو عزت و نیاز کے ساتھ اپنے سینے سے باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اور وہ شخص بڑا خوش قسمت اور بڑا خوش نصیب ہے، بڑا سعادت
سعادت مند ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھائے اس پر چلائے اور اس سے قائم. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے جس کے راوی جناب حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جناب حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے امام الکل حکیم الامت سید ولد آدم شاف محشر امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. حضرت نے ہمیں نماز پڑھائی. نماز پر آ کر پیغمبر رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں, منہ ہماری طرف فرماتے ہیں. آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ایسا خطبہ دیا کہ جس سے ہمارے دل ہل گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایسا اثر انگیز خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ آنسو بہا رہے ہیں اور دل لرز رہے ہیں. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ ایسے خطبہ دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی شخص الوداعی طور پہ کسی کو وصیت کرتا, جیسے آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں, ہمیں وداع کر رہے ہیں. اس لیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں آج بطور خاص کوئی وصیت فرمائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, اے میرے صحابہ سنو, اوصیکم بتقوی اللہ والصلاۃ والطاعۃ. میں تمہیں پہلی وصیت یہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. زندگی کے ہر قدم میں اور ہر معاملے کے اندر اللہ کا ڈر, خوف اور انصاف ہونا چاہیے. یہ بات اگر آج ہوتی تو ہم پر اتنی تباہیاں نازل نہ ہوتی. اللہ کا ڈر ہوتا تو ہاتھ میں قرآن اٹھا کے منبر رسول سے کھڑے ہو کے لوگوں کو گمراہ نہ کیا جاتا. اللہ کا ڈر ہوتا
تو آپ نے نبی پاک کی حدیث اٹھا کر لوگوں کو گمراہ نہ کیا جاتا. اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم اللہ کو چھوڑ کے مردوں کی پوجا نہ کرتے. اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم رب کے مقابلے میں دیگر ارباب کو کھڑا نہ کرتے. اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم امام الکل سید الرسل کو چھوڑ کے امتیوں کو اپنا پیشوار مقتدا نہ بناتے. اللہ کا ڈر ہوتا تو اللہ کے دین کو اتنی بے دردی کے ساتھ اس طرح ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش نہ کی جاتی. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو حقوق العباد کے چمن کو ویران نہ کیا جاتا. دوستوں، تمام بربادیوں کی بنیاد، تمام خرابیوں کی جڑ ہی یہی ہے کہ آج ہمارے دل اللہ کے ڈر اور خوف سے خالی ہو چکے. عدل، دیانت، امانت، شرافت، راستی، اخلاق، علم، اخوت اور خود، یہ سب چیزیں آج مفقود ہو چکی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم رب سے نہیں ڈرنے والے. فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. صحابہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. جب تک خدا سے ڈرتے رہو گے شاہراہ کامیابی پہ چلتے رہو گے. جب تک خدا کا خوف رہے گا کامیابیاں اور کامرانیاں تمہارے قدم چھوئیں گے. اور پھر میں تمہیں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امیر کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارا امیر سردار کالے رنگ کا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن جسے امیر بنا لو پھر اس کی اطاعت تم پر فرض. پھر نہایت دردمندی سے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے میرے پاس باقی رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بڑے اختلاف سے تھے. توجہ فرمائیے، سرور کون و مکان 1400 سال پہلے فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو تم میں سے باقی رہے گا وہ بڑے اختلاف دیکھے گے. لیکن ایک بات کی میں تمہیں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. جب تم اختلاف دیکھو تو پھر اس وقت تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو، میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہے ان کے طریقے کو اپناؤ. اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ تمسکوا بہا وعضوا علیہا فی النواجذ، میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے کام لینا، مضبوطی سے کام لینا. وعضوا علیہا فی النواجذ، اور میرے طریقے کو، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنے دانتوں میں دبا کر، اپنی کانوں میں دبا کر مضبوطی کے ساتھ قابو کر کے رکھنا. اے میرے صحابہ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.
بچنا کہیں میرے دین کو چھوڑ کر میرے خلفائے راشدین کے طرز عمل کو چھوڑ کر نئی نئی باتوں کے پیچھے نہ لگ جائے۔ یاد رکھو ہر وہ نئی بات تو جو محمد رسول اللہ کی ہدایات کے برعکس ہے وہ گمراہی ہے، اور فرمایا خیال کرنا گمراہی بدعات میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور شریعت مصطفی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم میں بنتا ہے۔ دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فتنہ عظیم کی نشان دہی کہ دین کے نام پہ بہت سارے اختلافات پیدا ہوں، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب وہ اختلافات تم دیکھو تو اس وقت تمہیں میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کے طرز عمل کو اپنانا چاہیے، مضبوطی سے کامنا چاہیے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہ جو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ چنانچہ صحابہ نے اسی بات کو اپنایا، اسی بات کو اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ جب کوئی تنازع کوئی اختلاف پیدا ہوتا اللہ کی کتاب کو حکم بناتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرتے۔ کبھی ام المومنین سیدہ عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، کبھی سیدہ حفصہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، کبھی ام سلمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، کبھی حضرت ام حبیبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا۔ امہات المومنین سے ان کے دروازوں پہ حاضر ہو کر صحابہ ان کے دروازوں پہ حاضر ہو کر عرض کرتے، اے نبی کی رفیقہ حیات، اے مومنوں کی موت، یہ مسئلہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے اور ہمیں محمد الرسول اللہ کی حدیث کی تلاش ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ حدیث صحابہ بھی دلیل کے لیے حدیث کے لیے ام المومنین امہات المومنین اور دیگر اکابر اور نامور اور جید صحابہ کے دروازوں پہ حاضری دیا جاتا ہے، اور حاضر ہو کر یہ فرماتے کہ ہمیں رسول اللہ کی حدیث بتاؤ، ہمیں نبی پاک کے فرمان کو بتاؤ۔ دوستو، یہی رونا تو آج ہم روتے ہیں۔ جاؤ جس کے پاس دل چاہتا ہے جاؤ، لیکن جا کر یہ بتاؤ کہ حضرت جی، مولانا، قبلہ، پیر صاحب، گدی نشین صاحب، صاحبزادہ صاحب، مولوی صاحب، شاہ صاحب، پیر صاحب، سب کچھ آپ ہے، لیکن ہم حاضر ہوئے کہ ہمیں اللہ کا حکم بتاؤ، اللہ کے حبیب کا فرمان بتاؤ۔ سیدھی سی بات ہے۔ جب تک یہ چیز رہی، امت میں اگر اختلاف پیدا بھی ہوا، کتاب و سنت نے، خلفائے راشدین کے طرز عمل نے اس اختلاف کو رفع دفع کر دیا۔ کبھی وہ اختلاف انتشار کا روپ اختیار نہیں کرتا، نفرتیں نہیں پیدا ہوتی، گالی گلوچ میں کوئی نہیں اترتا، الزامات و اتہامات کی بوچھار نہیں ہوتی، صاف دلی کے ساتھ دلیل دے کر بات منوا لیتے اور پرخلوص طریقے کے ساتھ دلیل لے کر بات مان لیتے۔ گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔
آئیے ایک حدیث سنتے جائیے اور پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط، سیدھی لکیر کھینچی، وخط خطين عن يمينه، اس لکیر کی دائیں جانب دو اور لکیریں کھینچی، وخط خطين عن يساره، اور اس لکیر کی بائیں جانب کو لکیریں کھینچی، ایک لکیر سیدھی کھینچی، دو لکیریں دائیں جانب، دو لکیریں بائیں جانب، سیدھی لکیر کے ساتھ دو دائیں جانب اور دو بائیں جانب کتنی لکیریں ہوئیں؟ سیدھی ایک ہے، اس کو چھوڑ کر دو دائیں اور دو بائیں کل کتنی ہوئی؟ چار لکیریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذرا دیکھیں نا، ایک کا اور چار کا، ایک کا اور چار کا، صراط مستقیم کا اور خطوط یمینی اور یساری کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں آقا تیری حکمت پر، قربان جاؤں اے مصطفیٰ تیری فراست پر، کہ کس طریق کے ساتھ تو نے اپنی امت کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی سعی اور کوشش فرمائی۔ اب جب سیدھی لکیر کی دائیں اور بائیں جانب دو لکیریں کھینچیں، پھر نبی پاک نے ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، اپنا ہاتھ اس درمیانی لکیر کے اوپر رکھا، وہ جو پہلے بڑی لکیر کھینچی درمیان اس پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا ھذا سبیل اللہ، ھذا سبیل اللہ، ھذا سبیل اللہ، تین دفعہ فرمایا لوگوں یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، لوگوں یہ جو درمیان والا ایک راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، پہلے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر فرمایا وَأَنَّ ھذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لوگوں جو رب رسول کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، دائیں اور بائیں جو چار راستے ہیں، ان چاروں کو چھوڑ کر ایک راستے پہ چلنے والا صراط مستقیم پہ چل سکتا ہے۔ لوگوں ایک ہی راستہ صراط مستقیم ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ کے حبیب محمد عربی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ادھر ادھر پگڈنڈیاں ہیں، یہ سبل الشیاطین ہے، یہ شیطانی راستے ہیں، اللہ کا راستہ ایک راستہ۔ اب پریکٹیکل انداز، تجربے اور عملی تربیت کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ بتایا، لیکن جب نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والوں نے اس ایک راستے کو دیکھنے کے بعد فرمایا، کہا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی حق ہے، ایک مذہب جس کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ کا پسندیدہ دین مذہب ایک ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس ایک راستے، ایک دین، ایک مذہب کو جب یہ کہ اظہر من الشمس ہو گیا، واضح ہو گیا، پھر کہا نہیں جی چار مذہب ہے، چار مذہب ہے اور چاروں پر حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک مذہب، لیکن یہ کہتے نہیں چار مذہب، چاروں پر حق۔ امت کی وحدت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، بیت اللہ کو بھی تقسیم کر دیا گیا، بیت اللہ میں چار مصلے بنا دیے گئے، نبی پاک نے خطوط بھی چھوٹے چار کھینچے، مذہب بھی چار بنے، بیت اللہ کو بھی چار حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ شافعیوں کا مصلی، یہ حنبلیوں کا مصلی، یہ حنفیوں کا مصلی، یہ مالکیوں کا مصلی، انہوں نے اپنے چار مصلے بنائے اور عرش سے آواز آتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ لوگوں جس طرح دین ایک ہے، لوگوں جس طرح دین ایک ہے، اسی طرح بیت اللہ میں مصلی بھی ایک ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ لوگوں مقام ابراہیم ہی تمہارا مصلی ہے، وہی تمہاری جائے نماز ہے، لیکن یہاں کہا گیا نہیں یہ حنفیوں کا مصلی، یہ شافعیوں کا مصلی، یہ حنبلیوں کا مصلی، یہ مالکیوں کا مصلی، دین کو بھی بانٹ لیا گیا۔ اور میرے دوستو اللہ کے گھر کو بھی انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اب خود اندازہ کرو کہ اس سے بڑھ کر اور سیدھا دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر یاد لو الزام ہمیں دیتے ہیں، بہتان ہم پر ڈالتے ہیں، یہ جی دیکھو یہ اماموں کی نہیں۔ میرے بھائی، میرے محترم، میرے بزرگ، تو مجھے گالی دے، تو مجھ پر الزام لگا، تو مجھ پر تہمت باندھ، تو دشمنی کی انتہائی حدوں تک تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر، اللہ تجھے مبارک کرے۔ ہمارے پاس تمہاری اس خرافات کا، لچر اور بےہودہ باتوں کا بےہودگی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ جواب نہیں۔ ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے، اس پیغمبر کے مشن کی تکمیل کرنے والے کہ نادانی کی انتہا کرتے ہیں، لیکن پیغمبر مارے کھا کے بھی کہتا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ دوست ہم تو خیر خواہی کے ساتھ اور انتہائی دردمندی کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ اے رائے حق سے برگشتہ امت، آؤ محمد رسول اللہ کے قدموں میں آ جاؤ، آؤ دامن رسول کو تھام لو، آؤ جھنڈا رسول کے نیچے مجتمع ہو جاؤ۔ یہی عزت ہے، یہی آبرو ہے، یہی وقار ہے، یہی تمہیں دنیا آخرت کی سعادت نصیب ہو۔ دوست ہم الجھتے رہے، ہم کام و تشریح کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، لیکن ایک بات یہ بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہماری رگوں کے اندر خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہے، ہم اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی سر بلندی کے لیے زندگی کے آخری سانس تک کوششیں کرتے ہیں۔ تیری گیدر پھپکیاں اور تیری دھمکیاں ہمیں مرعوب نہیں کر سکتی۔ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک دن اس نے لینی ہے، جانی ہے، اور یہ تو میری سعادت مندی ہوگی کہ جان اس کے قرآن کے تحفظ اور اس کے رسول کی حدیث کی سربلندی میں کر۔
1400 साल पहले मेरे आका का और भी इरशाद है। सुनो ईमान वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती अलल हक़ मंसूरी ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याती अम्रुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल, कि हमेशा इस आसमान की छत के नीचे और इस सभी के सीने के ऊपर हमेशा एक गिरोह रहेगा, वो छोटा हो या बड़ा हो, थोड़े हो या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन हमेशा एक ताइफा रहेगा, एक ताइफा मंसूरा रहेगा। वो क्या करेगा कि वो हक पर रहेगा और हक का आवाज़ देने वाला होगा, अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल होगी। ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम, उनकी मुखालिफत करने वाले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे मगर इल्ला मन अमर अज़्ज़ा व जल्ला, जो अल्लाह का हुक्म होगा। दीन की सरबुलंदी के लिए तो इमाम अहमद ने भी कोड़े खाए, दीन की सरबुलंदी के लिए इमाम मालिक की दाढ़ी मोड़ कर चेहरा काला कर दिया गया, दीन की सरबुलंदी के लिए इमाम अबू हनीफा रहमत ने कैद खाने में अपनी जिंदगी के शब रोज को बसर किया, दीन की सरबुलंदी के लिए इमाम इब्न तैमिया ने आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में गुजार दी, दीन की सरबुलंदी के लिए मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को इज़्ज़तें तकलीफें दी गई, दीन की सरबुलंदी के लिए सैयदो शुहदा हमजा के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, दीन के लिए बिलाल ने आग के अंगारों पे लेट कर अल्लाह की वहदानियत के कलमे को बुलंद किया। मेरे भाई ये बात याद रखो, मैं तुम्हारे ज़हनों से इस कीड़े को निकाल देना चाहता हूँ कि दीन गुंडागर्दी के जरिए सरबुलंद नहीं होगा। अगर गुंडागर्दी करके ये कहोगे कि हम मुखालिफिन को दबा लेंगे, यकीनन अगर मुखालिफत साथी होती तो तुम्हारी गुंडागर्दी हमारा कुछ बिगाड़ सकती, लेकिन याद रखो हमारी पुष्ट पर हमारे रब का हाथ है, हमारे साथ हमारे रब की मदद है और अल्लाह क़यामत तक हक वालों के लिए अपनी मदद के दरवाजों को खुला रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमेशा एक गिरोह रहेगा, हमेशा एक गिरोह रहेगा, ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम, उनके मुखालिफ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, इल्ला मन अमर अज़्ज़ा व जल्ला, मगर अल्लाह का जब हुक्म आ गया तो फिर अल्लाह के हुक्म को कोई तार नहीं सकता। और दोस्त, मौत से वो डरे कि जो हक के मुकाबले के लिए सरपकड़ होकर मैदान में आए, मौत से वो डरे कि जो मरने के बाद अपनी आखिरत को तारीख समझते हो। हम तो वो है कि जीना भी अल्लाह के लिए, मरना भी अल्लाह के लिए, जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मौत भी अल्लाह के लिए, इसलिए मौत से डरना मोमिन का काम नहीं। मोमिन का तो ईमान है कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। मोमिन का तो ये ईमानो अकीदा होता है कि हर चीज का एक वक्त मुतअय्यन है, और ये बात भी मोमिन के ईमान का हिस्सा है कि मौत और हयात के फैसले किसी हुजरे के अंदर नहीं हुआ करते, मौत और हयात के फैसले किसी अदालत के कटारे में नहीं हुआ करते, मौत और हयात का फैसला किसी जज के कलम से नहीं होता, मौत और हयात का फैसला अर्शे वो अल्लाह पे मालिक के अर्शे वो अल्लाह खुद फरमाता। हक का आवाज़ा हमेशा उठता रहे। मुझे इस अंदाज के साथ अपनी गुफ्तगू शुरू करने की नौबत हुआ। वक्त कम है
اور میں اپنے مقصد و مطلب کی طرف آتا دینی نقطۂ نظر سے آج ضرورت اس بات کی ہے اور ہمارا شروع سے یہ موقف رہا کہ افہام کثیر دلائل کے تبادلے سے بات کو سمجھایا جائے. یہ دین ہے, کسی کی ذاتی ادا کا مسئلہ تو ہے نہیں. جس کے پاس دلائل ہے وہ پیش کرے اور جو دلائل نہیں رکھتا اور دلائل کو مانے تسلیم کرے اور یوں قصہ تمام ہوتا. لیکن افسوس کہ دلائل کی سبا میں بات کرنے کے بجائے محض پگڑی اچھالنے سے, کیچڑ اچھالنے سے یا کسی کو طنز و تشریح کا نشانہ بنانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. لیکن بدقسمتی سے جب سے مرض تقلید کا آغاز ہوا, آج سے نہیں, جب سے مرض تقلید کا آغاز ہوا اس وقت سے مذہب کتنا فساد اور انتشار و نفرت کا سبب بن گیا. تاریخ کے اولاد کی ورق گردانی کر کے دیکھیے. اس بغداد و کوفہ, مصر و شام کو ایک دفعہ مقلدوں نے ایک دوسرے پہ حملے کر کے ایک دوسرے کی بستیوں اور محلوں کو آگ لگا کے تباہ و برباد کیا. اور بدقسمتی سے آج تک وہ بیماری موجود ہے, اس کا انجام بھی ہمارے سامنے. آج یہ کہا جاتا کہ تقلید کرنی چاہیے. عدم تقلید گمراہی ہے, عدم تقلید گمراہی ہے. جو شخص تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. حالانکہ مقلدین تقلید کے لیے شریعت محمدی سے, رب کے قرآن سے, پیغمبر کی سنت سے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا. اور میرے سوال کا جواب ان علم کے دعوے داروں سے پوچھئے کہ حضور اگر آپ برا نہ منائیں, اگر آپ کی نازک سبا پہ ہمارا سوال ذرا نہ گزرے تو ہم یہ عرض کرتے ہیں, نیاز مندی سے عرض کرتے ہیں, ادب سے عرض کرتے ہیں, بتائیے تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور اگر کوئی حیثیت ہے تو اس کی دلیل بتاؤ. اگر کوئی حیثیت ہے اس کی دلیل بتاؤ. حالانکہ تقلید وہ مرض ہے کہ جس سے 400 سال تک مسلمان اللہ کے فضل سے محفوظ رہے. آئمہ بڑے دور اندیش تھے, آئمہ بڑے سیرت تھے, آئمہ بڑے فہیم اور سمجھدار تھے. چنانچہ آئمہ کرام نے بالکل صاف اور دو ٹوک لفظوں میں تقلید سے روکا اور منع فرمایا. جناب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اترکوا قولی لکتاب اللہ واترکوا قولی لخبر رسول اللہ.
وَأُتْرُكُوا قَوْلِي لِقَوْلِ الصَّحَابَہ۔ جناب ابو حنیفہ فرماتے ہیں کتاب اللہ کا کوئی مسئلہ آ جائے میرے قول کو چھوڑ، حدیث رسول اللہ آ جائے میرے قول کو چھوڑ، اور صحابہ میں سے کسی صحابی کا کوئی قول آئے میری بات کو چھوڑ۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ اور تقلید کے ڈنکے بجانے والوں سنو، ابو حنیفہ کا وہی مذہب ہے جو سرور کائنات کا صحیح فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے جامع البیان میں، اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اعلام میں ایک واقعہ نقل کیا کہ امام جعفر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب آئی، خواب میں مجھے حضرت امام ابو حنیفہ ملتے ہیں۔ میں نے امام صاحب کو خواب میں دیکھا، ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کی کہ حضرت امام بتائیے جب آپ دنیا سے کوچ کر کے رب کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جعفر بن حسین، جب میں اللہ کے حضور پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میری بخشش فرما دی۔ جعفر بن حسین رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ امام اس سبب کو بتائیے کہ جس سبب کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بخشش کروا دی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس سبب سے بخش دیا کہ لوگوں نے جھوٹے فتوے اور مسئلے بنا کر میری طرح منسوخ کر دیا۔ چنانچہ وہ لوگ مجھ پہ بہتان لگاتے رہے، الزام لگاتے رہے، اللہ میرے نامہ اعمال کے گناہوں کو دھوتا رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوئی نیا مذہب اور دین لے کر دنیا میں نہیں آئے، بلکہ اللہ اس مرد قلندر کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کروائے کہ اس مرد برحق نے اپنی پوری زندگی دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر سکتا۔ کہتے ہیں اماموں کا نام اوپر اوپر سے لیتے ہیں، رحمت اللہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں مولوی جی، میں اوپر اوپر سے کہتا ہوں، تو کون سا ہر رات امام کی مالش کرتا؟ اگر ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم جانے، ہمارا خدا جانے، تو کوئی امام کی طرف سے ٹھیکیدار بن کے آیا، تم نے امام کے نام کو رسوا کیا، تم نے امام کے نام کو بیچ کر اپنی دکانیں چلائی اور نام امام کا لیتے تھے۔ امام سے محبت کا دعویٰ کرنے میں اگر کوئی حق بجانب ہے تو وہ اہل حدیث، جنہوں نے امام کے تقدس، امام کے ناموس کو، امام کی عظمت اور رفعت کو ہمیشہ پر بلند رکھا۔ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ما وافق الکتاب والسنت فخذوہ، اور میاں جو بات قرآن و سنت کی موافقت میں ہو اسے قبول کر لو۔
वमा युवाफिकुल किताबी वस्सुन्नह फत्रुकूह, जो बात कुरान और सुन्नत की मुआफिकत में न हो फत्रुकूह, उसे छोड़ दो। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज कहते हैं ना इमामों की तकलीद न करो, गुमराही है, अदम तकलीद गुमराही है, जबकि इमाम कहते हैं कि खबरदार तकलीद मत करो। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इज़ा रअयतुम कलामी युखालिफुल हदीस फअलमू बिल हदीस वज़रिबू बिकलामिल क़ाइल, और जब तुम मेरी बात को नबी के पाक की हदीस की मुखालिफत में देखो और जान लो कि ये रसूलुल्लाह की हदीस है और मेरी बात उसके खिलाफ है, मेरी बात को दीवार से पटक कर मार दो और सरवरे कायनात की हदीस को ले लो। अदमे तकलीद गुमराही है। इमाम अहमद बिन हंबल की बात सुनाता हूं, फरमाते ला तुक़ल्लिदूनी वला तुक़ल्लिदू फुलान वख़ुज़ू मिन हैसु अख़ज़ू। इमाम अहमद फरमाते मेरी तकलीद मत करना और मैं किसी दूसरे की तकलीद करना। वख़ुज़ू मिन हैसु अख़ज़ू, तुम भी वहां से मसाइल सीखो कि जहां से अल्लाह के इन नेक बंदों ने दीन सीखा था। समझ आई? जहां से उन्होंने दीन को हासिल किया, तुम भी वहां से दीन को सीखो और हासिल करो। वाह इमाम अहमद, मसला खल्क़े कुरान पे मारे खाने वाले, और आज इमामों का नाम लेते हो, तुम तो इमामों की हड्डियां भी बेच के खाने वाले हो। तुम इमाम के कफन फरोश हो, कहते इमामों ने तकलीद का हुक्म दिया। सुनो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ला तुक़ल्लिदूनी वला तुक़ल्लिदन्ना मालिकन वलन औज़ाई वलन नखी वला गैरहुम वख़ुज़िल अहकाम मिन हैसु अख़ज़ू मिनल किताब वस्सुन्नह। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते तेरी तकलीद मत करना, और इमाम की बात मानता है, तकलीद नहीं करता। ला तुक़ल्लिदूनी, मेरी तकलीद ना करो। जो इमाम की बात मानता है वो मुहिब है, या जो इमाम की मुखालिफत करता है वो मुहिब है? इमाम की बात मानने वाला मुहिब है या मुखालिफत करने वाला? मानने वाला मुहिब है। हम इमाम की बात मानते। इमाम ने कहा ला तुक़ल्लिदूनी, मेरी तकलीद मत करो, इन्हें जगा मेरी तकलीद मत करो। और इमाम अहमद ने नाम लेकर फरमाया वला तुक़ल्लिदन्ना मालिकन, और लोगों मालिक बिन अनस की तकलीद भी न करना, वलन औज़ाई वलन नखी, और लोगों सुनो औज़ाई की तकलीद भी न करना, नखी की तकलीद भी न करना, बल्कि वला गैरहुम, उनके अलावा किसी की तकलीद न करना, बल्कि वख़ुज़िल अहकाम मिन हैसु अख़ज़ू मिनल किताब वस्सुन्नह, तुम भी वहां से दीन के मसाइल को हासिल करो जहां से उन्होंने दीन को सीखा, यानी अल्लाह की किताब से और नबी पाक की सुन्नत। दोस्त, इमाम तहावी फ़िक़्ह हनफिया का बुनियादी सुतून, इमाम तहावी सुनो, कहते अक़ूलु बिही वहल युक़ल्लिदु इल्लल आसबी वला गबी। फरमाते मैं तकलीद नहीं करता, मैं तमाम मसाइल में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करता, पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूं। इमाम सहाबी कहते आंखें बंद करके तकलीद वो करता है कि जो या मुतअस्सिब हो या परले दर्जे का बेवकूफ और अहमक। आइम्मा के अक़वाल को सामने रखो। चलो हम तुम्हारे लिए बुरे सही, और हमारी बात ना मानो, इमामों के नाम की रोटियां खाने वालों,
اور اماموں کے ساتھ اپنے تعلق کے راہ پر لاگنے والوں امام کی بات مانو، امام کہتا تقلید نہ کرو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ابن حزم کیا فرماتے ہیں، یہ ائمہ اللہ ان کی قبروں کو منور کرے گا۔ فرماتے ہیں فارغ عن التقلید فهو دلالۃ ان المقلد فی سبیل الحادث، اور تقلید سے بچ کر رہے، فهو دلالۃ یہ گمراہی ہے۔ اور دوستو سنو، قرآن اور حدیث کے بعد جو کچھ ہے وہ گمراہی۔ فارغ عن التقلید فهو دلالۃ، تقلید سے بچنا یہ گمراہی۔ ان المقلد فی سبیل الحادث، ابن حزم خدا تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، کیسی بات کہہ گیا ہے کہ لوگوں سنو جو تقلید کرتا ہے وہ ہلاکت کے راستے پہ چلتا ہے۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے تقلید کرنے والے قرآن کی مخالفت کرنا برداشت کر لیں گے، لیکن تقلید کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ حدیث رسول اللہ کا توڑ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تقلید کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے چونکہ چنانچہ ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے امام نے جو کچھ قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھا وہ کیوں ہے؟ میرے بھائی، امام نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو قرآن اور حدیث کی مخالفت میں ہو۔ یہ بعد میں آنے والے ان دین کے دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ جنہوں نے مختلف چیزوں کو گھڑا بنایا اور پھر ان کو اماموں کے ناموں سے ٹھوکا۔ میرے ہاتھ میں حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث سے حجت اللہ شاہ ولی اللہ فرماتے کہ 400 سال تک لوگ تقلید کے مرض سے بچے تھے۔ 400 سال تک لوگ تقلید کے مرض سے بچے رہے اور اپنے تقلید کو گمراہی کہنے والے۔ مجھے بتاؤ 400 سال تک لوگوں نے تقلید نہیں کی، اپنے تقلید کے اصول پہ کاربند رہے۔ بتائیے وہ 400 سال تک جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے گمراہ تھے۔ سن ابو بکر نے کسی کی تقلید نہیں کی، عمر نے کسی کی تقلید نہیں کی، عثمان نے کسی کی تقلید نہیں کی، علی نے کسی کی تقلید نہیں کی، حواری رسول زبیر نے کسی کی تقلید نہ کی، ام رسول عباس نے کسی کی تقلید نہ کی، امین ملت ابو عبیدہ نے کسی کی تقلید نہ کی، عشرہ مبشرہ نے، سابقون الاولون نے، مہاجرین و انصار نے، پیغمبر کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کسی کی تقلید نہ کی، وہ بھی گمراہ نہیں تھے، اور آج بھی تقلید نہ کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے یہ بتا تیرا امام کس کا مقلد تھا؟ وہ بھی تو عدم تقلید کے اصول پر کاربند تھا۔ امام مالک کس کے مقلد تھے؟ شافعی کس کے مقلد تھے؟ احمد بن حنبل کس کے مقلد تھے؟ قرون اولیٰ کے لوگ، قرون ثانیہ کے لوگ، قرون ثالثہ کے لوگ، 400 سال تک خدا کی اطاعت ماں کے نیچے پھنسنے والے لوگ تقلید نہیں کرتے تھے۔ مولوی جی تیرے فتوے سے صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ اعظام گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ تو نبی پاک کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ چل رہے تھے، وہ اللہ کے راستے پر، رسول کے راستے پر، صراط مستقیم کے راستے پر چل رہے تھے۔ لیکن جب تقلید آئی امت گروہوں میں بٹی، کعبۃ اللہ گروہوں میں بٹا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ امت گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ائمہ اعظام کے اقوال کی روشنی میں کہ اگر گمراہی ہے تو رسول کو چھوڑ کر کسی شخص کو معین کر کے اس کی تقلید کرنے کا نام گمراہی ہے، اور اپنے تقلید کے اصول کو اپنا کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے تمسک کرنے والے ہدایت پر ہے اور نجات کے راستے پر۔ دوستو، جب ہم کتاب سنت کی ترجمانی کی بات کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ائمہ کے گستاخ ہیں، ائمہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ نہیں، ہم تو میری گفتگو سے بھی آپ نے نتیجہ نکال دیا ہوگا کہ ہم ائمہ کے گستاخ نہیں، ہم ائمہ کے خادم ہیں،
ہم آئمہ کی جوتیاں اٹھانے والے، ہم آئمہ کے مشن کی تکمیل کرنے والے۔ آئمہ کے دشمن اور گستاخ وہ ہیں کہ جنہوں نے محبت کا دعویٰ نعرہ لگایا، لیکن آئمہ کے نام پر ایسے سیاہ دبے لگائے کہ دوستو اگر آپ ان باتوں کو سنیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں، انگشتے بدن تا ہو کر رہ جائیں کہ لوگ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا۔ پچھلے جمعے میں میرے ایک محترم مولوی صاحب نے اپنے خطبے میں جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والوں کی کیچڑ اچھالا اور وائی توائی باتیں کرتا کہ ان کے نزدیک یہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہے، ان کے نزدیک وہ ہے۔ میں اور ہمارا یہ واضح موقف ہے کہ ہمارا مقصد قرآن اور سنت۔ میں کوئی کتاب قرآن اور سنت کے خلاف لکھوں گا، وہ اہل حدیث کی ترجمان نہیں ہوتی۔ ہمارے اکابر بزرگ علماء کوئی بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کہے گا، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اگر کتاب و سنت کے خلاف بات کرتا ہوں، آپ کا حق ہے میرے گریبان سے پکڑ کے مجھے گھسیٹیں۔ شرم نہیں آتی قرآن و سنت کے خلاف اپنی بات منواتے؟ دوستو اگر قرآن و سنت کے برعکس کسی اور کی بات ماننی ہوتی تو ہمارا آپ سے جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ ہم تو مانتے ہیں اللہ کی یا اللہ کے حبیب کی اور ان دونوں کی ہدایات کے مطابق جیسے صحابہ نے اپنی زندگی گزاری۔ لیکن ان دوستوں نے کیچڑ اچھالتے وقت اپنے گھر کو نہیں دیکھا، یا وہ ہمیں بار بار کہتے ہیں یہ جاہل ہے، بے علم ہے۔ ہم اس لیے جاہل ہیں کہ ہم حالات کی نزاکت کو پیش نگاہ رکھ کے خاموش رہتے، وگرنہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے گلے میں جن موتیوں کے ہار ہیں، قرآن و سنت پہ کیچڑ اچھالنے والوں سنو، میں تو یہی عرض کروں گا کہ اتنا نہ بڑھا تاکہ داما کی حقائق ہے صاحب، کیا من کو ذرا دیکھ، ذرا پنکھے کو بات کو دیکھ۔ اب میں تو مخالفت پر ہے، مخالفت کا قائل نہیں، لیکن جہاں تک مسائل کی بات سنو، اب تم نے ہمیں نشانہ بنایا۔ آئندہ جمعے میں مسئلہ رفع الیدین پر بات کروں گا، اس سے اگلے جمعے فاتحہ خلف الامام پر بات کروں گا، اس سے اگلے جمعے آمین بالجار پر بات کروں گا، اور اسی طرح ہر جمعے آپ کو قرآن و حدیث کے دلائل سے بتاؤں گا کہ مسئلہ کیا اور یہ کیا کیا۔ اب جہاں تک بات ہے کیچڑ اچھالنے کی، یہ میرے ہاتھ میں ہدایہ شریف، ہدایہ معمولی سوچ بوجھ رکھنے والے اور طالب علم ذہن کے مالک میرے بھائی بھی ہدایہ کے نام سے واقف ہے۔ ہدایہ فقہ حنفی کی سب سے بنیادی اور معتبر کتاب، قدوری کی شرح، یہ 2 جلدیں ہدایہ بلیغ، 2 جلدیں میرے ہاتھ۔ اب اگر میں غلط بیانی کروں، کتاب آپ کے سامنے، میں بھی آپ کے سامنے، آپ میرا مواخذہ اب کریں، نماز کے بعد کریں، کل کریں، پرسوں کریں، میں جب تک زندہ ہوں اللہ کے فضل سے حاضر ہوں اور ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ائمہ کے تقدس کے بیوپاری ہیں، جو لوگ ائمہ کی تقدیس کو بیچتے ہیں، انہوں نے ائمہ پر کیسے کیسے بہتان باندھا۔ میرا حسن ظن ہے، میرا ایمان ہے کہ ائمہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہہ اور کر نہیں سکتے، اور انہوں نے خود کہا کہ اگر ہو ہماری بات کو چھوڑ دو، سرور کائنات کی بات کو مت چھوڑو، ہمارے قول کو دیوار سے دے مارو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو بصیرت اور انصاف سے نوازا، اس وقت چھوڑیے کہ میں بڑا ہوں یا کوئی مولوی بڑا،
اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی بات نہیں، بڑائی اللہ کی ہے اور رہنمائی محمد رسول اللہ، بڑائی اللہ کی اور رہنمائی رسول خدا کی۔ جو اس کے تابع ہے اس کی بات مانو، بے شک مجھ سے تعویذ نہ دے، بے شک مجھے شرینی شکرانے نہ دے، بے شک مجھے چندہ نہ دے، بے شک میرے کرے دولت پہ حاضی نہ دے، سارے احترام انہی کو دے دو، لیکن کم از کم بات تو انصاف کی کرو نا، بات تو عدل کی کرو۔ یہ ہدایہ شریف جسے فقہ کی بنیادی کتاب کہا جاتا ہے، وہ دوستو یہ دین ہے۔ میں کئی دفعہ سوچ کر شرم کے مارے خاموش رہا کہ لوگوں کو کیا بتاؤ، لیکن لوگوں دین کے اندر شرم نہیں ہے۔ جب دین پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو برسر پیکار ہوں تو پھر اہل حق کو خاموش تماشائی بن کر کنارے پہ بیٹھ کے تماشا دیکھنا بھی تو زیب نہیں دیتا نا۔ یہ ہدایہ، اس ہدایہ کی دوسری جلد کتاب الحدود صفحہ 496، کتاب الحدود ٹیپیں ہو رہی ہے، لاؤڈ سپیکر پہ آواز جا رہی ہے، اے لوگوں تم گواہ ہو، ہدایہ میرے ہاتھ سے ہے۔ اس ہدایہ کی جلد دوسری کتاب الحدود صفحہ 496 پہ لکھا ہے، ماں، بیٹی، بہن اور دیگر محرمات سے جن سے نکاح اللہ نے حرام کیا، اگر کوئی شخص ان سے نکاح کر کے ان سے صحبت کرتا ہے، اس پر ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی حق نہیں۔ یہ بہتان ہے سیدنا امام ابو حنیفہ پر، یہ تمہاری کری ہوئی خود ساختہ باتیں ہیں۔ اور او کائنات کے حنفیوں، اگر تم میں غیرت اور شرم ہے تو آؤ، یا ہدایہ کی عبارت کو ہدایہ سے نکال دو، یا پھر اپنے غلط چالی مصنوعی خانہ صاف مذہب کو چھوڑ دو، خدا کا واسطہ۔ جی ہدایہ، یہی ہدایہ، کوئی یہ نہیں کہ چھپی ہوئی یا چھپی ہوئی بات، یہی ہدایہ، اور یہی ہدایہ حنفی مذہب کی بنیاد ہدایہ۔ آپ کو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بھی بعض دفعہ کہتے ہیں۔ زلزلہ نامی ایک کتاب ہے، بریلویوں نے لکھی، بریلوی بھائیوں نے لکھی ہے۔ دیوبندیوں نے ایک دفعہ بریلویوں پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ کفر کا فتویٰ لگانا تو آسان بات ہے، کوئی مسلمان ہم بنائے نہ بنائے کافر منٹوں میں بنا دیتے، علماء کافر منٹوں میں بنا دیتے۔ کفر کا فتویٰ لگایا کہ ان کے مذہب میں یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات۔ تو ہندوستان کے بریلوی سکالر ارشد القادری میدان میں اترے، انہوں نے یہ کتاب زلزلہ لی۔ اس کے اندر انہوں نے حوالے دیے کہ ہمیں مشرک کہنے والوں کی اپنی کتابوں میں کیا گند بھرا ہوا۔ جب یہ کتاب چھپ کر منظر عام میں آئی تو عامر عثمانی نامی ایک سکالر ہے، تجلی نکالا انڈیا سے نکلتا ہے اس کے ایڈیٹر، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے زلزلہ پڑھی اور دیوبندیوں کی کتابوں کو دیکھا تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ بھائیوں اگر اپنی خیر منانا چاہتے ہو تو اپنی ان ساری گندی کتابوں کو چوک میں جمع کر کے آگ لگا دو۔ عامر عثمانی بھی حنفی ہے لیکن یہ مشورہ بھی دیتے، کا مطلب یہ کہ کوئی ان کے پاس صفا کی دلیل نہیں۔ اور آج تک دنیا دیوبندیت اس سلسلے کے جو الزامات ہیں ان کا جواب نہیں دیتے۔ ہے وہ بھی حنفی، بریلوی بھی حنفی، دیوبندی بھی حنفی، لیکن خدا کی شان گھر کے بیٹی زیادہ جانتے ہیں۔ اب اس ہدایہ، اسی ہدایہ حوالے نوٹ ہے، میں نے اوپر باقاعدہ خط لگا کر کتاب کو لایا۔ ہدایہ جلد دوم کتاب الحدود صفحہ 496 لکھتے ہیں کہ لوڈے بازی جائز ہے اور اس پر کوئی عدل نہیں۔
جبھی تو حجروں میں مجرے ہوتے ہیں نا. اسی ہدایہ جلد اول باب الحق سوا 110 پر ہے کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا تشہد پوری کر لے، سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں باتیں کر لے، یا نماز کے منافی کوئی عمل کر لے، یا پھر جان بوجھ کر ہوا خارج کر دے، فقط تمت صلاۃ، اس کی نماز پوری ہو جاتی. سلام سے پہلے ہوا خارج کرے، باتیں کرے، جو مرضی ہے، نماز پوری ہو جاتی. اسی ہدایہ جلد اول باب ما یوجب القضاء سوا 199. ناراض نہ ہونا، یہاں تو پگڑی جو چلتی ہے شیخ اسے میخانہ کہتے ہیں. یہاں تو جواب ملتا ہے میرے محترم بزرگ مولوی صاحب، اسے میدان مناظرہ کہتے ہیں. کسی اوقارا کے ٹیلر بینڈ ماسٹر کو بلوا کر الزام لگا لینا آسان ہے. خدا کے لیے ہم فقیروں کو، غریبوں کو نہ چھیڑا کرو. اگر ہم تو جتنا جاہل عالم نہیں ہے، لیکن اتنے جاہل بھی نہیں کہ جتنا تم نے سمجھ لیا. ہدایہ باب ما یوجب القضاء جلد اول صفحہ 199 لکھتے ہیں، دیکھو صحیح نہ ہو فقہ حنفیہ کی گلکاریاں. لکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کوئی شخص پکانے کی جگہ سے جمع کرے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں. ذرا دل تھام کے سنو. خدا کی قسم میں رات جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا، صبح جب اس حوالوں کو نوٹ کر رہا تھا، رات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری آنکھوں سے بے صاف آنسو ٹپک پڑے کہ یا اللہ، دین پر، تیری زمین میں، تیری حکومت میں، تیرے دین کے نام پہ اتنے ظلم اور زیادہ. لیکن یہ اس لیے یہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں. ہدایہ جلد اول باب ما یوجب القضاء صفحہ 197 لکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مشت زنی کرنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ہدایہ جلد اول باب ما یوجب القضاء صفحہ 200 لکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے جمع کیا جائے اور انصار بھی ہو، پھر بھی روزے کا کفارہ نہیں. اس کے علاوہ مسائل ہے کہ جن کو خدا کی قسم یہاں بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آتی. تاہیہ یہ کیا تھا کہ کون کو بتاؤں گا، لیکن اب مجھے شرم آتی. قابل احترام مائیں بہنیں مجھے شرم آتی. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فتاوی قاضی صاحب میں کیا لکھا ہے، نوٹ کرو. میں یہ بھی جانتا ہوں فتاوی عالمگیری میں کیا لکھا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں رد المختار میں کیا لکھا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں درِ مختار میں کیا لکھا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں تنویر الابصار میں کیا لکھا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں تمہاری شامی میں کیا لکھا ہے. دوستو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن کسی حد تک آپ کے اندر غیرت نہیں کہ آپ نے بے حیائی کو دین بنا دیا. ایک میرے بزرگ بڑا اچھا تبصرہ کر کہ لگے اگر یہ فقہ ہے تو پھر فقہ کا ہی مطالعہ کرنا چاہیے. نوجوانوں کو سسپینس اور سب رنگ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اتنی چٹپٹی جب باتیں. ہائے ہائے. ایک اور بات نمونے کے لیے ایک حوالہ دیتا جاتا ہوں، شاید کے کتابوں کے نام لے لیں. درِ مختار جلد اول صفحہ 42 امامت کی شرائط بیان کرتا ہے. امامت کی شرائط یعنی امام کس کو ہونا چاہیے. حدیث میں یہ جو قرآن جاننے والا، حدیث کا عالم، متقی، پرہیزگار، یہ تدریجی اوصاف ہے امامت کی شرائط. لیکن فقہ حنفیہ میں کیا شرائط کہ امام وہ جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت. دوسری شرط یہ ہے اچھے نسب والا ہو، خاندانی آدمی ہو. یعنی کسی دھوبی کا، کسی جلائے کا اور کسی حلال کی کمائی کر کے کھانے والے کا بیٹا امام نہیں ہو سکتا. امام وہ ہے کہ جو چتری پشتی گدی نشین ہو اور جس کا پیٹ دیکھ کی طرح بڑا ہوا ہو اور چتری پشتی پیروں کا بیٹا ہو، مولویوں کا بیٹا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اچھا لباس ہو.
چوتھی شرط یہ ہے کہ بیوی بھی اس کی خوبصورت. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. پانچویں شرط یہ ہے کہ امام وہ جس کا سر بڑا ہو اور گھڑے مٹکے جتنا سر ہو وہ امام. چھٹی شرط یہ ہے، پہلی شرط خوبصورت ہو، دوسری شرط یہ اچھے نسب والا، تیسری اچھے لباس والا، چوتھی خوبصورت بیوی والا، پانچویں بڑے سر والا، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ شرمگار اعلیٰ تناسل سب سے چھوٹا ہو. حنفیوں کو پیمانہ ہے کہ جس سے نام کر فقہ پہ عمل کرتے تھے. دائیوں رونے کا مقام ہے، رونے کا. دین پر کیا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. اور سن، ہمیں تانے دینے والے کسی مولوی کی کتاب پڑھ کے سن، تیری عالمگیری جلد 5/290 میں لکھا ہے، کتے گدے اور درندوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت فروخت کرنا جائز ہے، چمگادڑ جائز ہے، الو جائز ہے، کوا کھانا جائز ہے، سانپ کھانا جائز ہے. واہ سپیرو، سانپ کھانا جائز، کوا کھانا جائز، الو کھانا جائز. یہ سب چیزیں شامی جلد اول صفحہ 153 فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری لکھتے کہ اگر کسی شخص کو نقصیر کا عارضہ ہو، نقصیر بند نہ ہو رہی ہو، تو اس کی پیشانی پہ پیشاب اور خون سے قرآن لکھ کر علاج کیا جاتا ہے. منیت المصلی میں لکھا ہے، دودھ گدی کا دودھ پینا حلال ہے، سور کے چمڑے کو رنگ کر پاک کیا جا سکتا ہے. تیرے اس بہشتی زیور میں کہتے ہیں لڑکیوں کو جہیز میں دو، یہ بہشتی زیور نہیں. اور مومنوں یہ جہنمی زیور ہے. یہ حکیم الامت کا لکھا ہوا نہیں، یہ مریض الامت کا لکھا ہوا. اس بہشتی زیور کے صفحہ 59 مسئلہ نمبر 5 حصہ 2 لکھا ہے کہ چھوٹی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی اور وہ ابھی جوان نہیں ہوئی تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن عادت ڈالنے کے لیے غسل کروانا چاہیے. یہ موجود ہے. اسی بہشتی زیور کی صفحہ 26 پر لکھا ہے، مسئلہ نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 5 ہے، حصہ 2 کہ ہاتھ پر اگر کوئی نجس چیز لگی ہے تو اس ہاتھ کو 3 دفعہ کوئی آدمی چاٹ لے تو وہ پاک ہو جاتا. نجس سمجھتے ہیں کہ پیشاب پخانا ہاتھ پر لگا ہے تو حضرت فرماتے 3 دفعہ چاٹ لے اور ہاتھ پاک ہو گئے. دوستو یہ گلکاریاں ہیں. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینکنے والے، اگر ایک کنکر بھی آیا تو تیرا شیش محل ریزہ ہو جائے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا اور ہم نے کتاب و سنت کو، اللہ کے قرآن اور کملی والے کے فرمان کو اپنی زندگی کا شعار بنایا. ہمارے علماء ہماری کانفرنس میں آیا اور انہوں نے کہا کیا قرآن و سنت سے دلیل لائے ہمیں منوا دیں. ہم صبح کا سورج شروع ہونے سے پہلے تمہاری بات مانیں، ہم گھٹنے ٹیک دیں گے، اگر گھٹنے نہ ٹیکے تم ہمارے گھٹنوں کو توڑ دیں. لیکن وہاں سے صرف سیدھا دلیری، سیدھا چوری اور غنڈہ گردی اور دھمکی آمیز باتیں اور اس قسم کی گیدڑ بپیوں سے بھرپور خطوط، یہی بات ان بھائیوں کا شیوا رہ گیا. میں پھر عرض کروں گا، خدا را اس امت کو اور بہت سارے مسائل درپیش ہیں. یہ چند مسائل اب اس امت کی ضرورت نہیں رہی. حالات اس سے نہ غصہ دے کہ 50 میں ہوں یا کوئی غصہ موجود. عام لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ یہ مولوی ہے ایسے لڑتے رہتے رہتے ان کو اور کوئی کام نہیں، بس روٹیاں کھاتے ہیں اور لڑتے. یہ خدا واسطے آپ ان ضرورت کے مسائل کی طرف توجہ دیجیے. ہمارے اوپر کتاب و سنت کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے تمہاری بات نہیں بنتی. اب لوگوں کی آنکھیں کھل چکی اور کسی حد تک ان بیچاروں کا چیخنا چلانا بھی
وجہ ہے حق بجانب مریدوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، چندہ کم ملتا ہے، ادھر اللہ کے فضل سے سینکڑوں لوگ آتے جا رہے ہیں، جہاں چند آدمی آج وہ ہزاروں لوگ، جہاں چند آدمی آج اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی طرف لوگ آ رہے ہیں۔ اور دوستوں بتاؤ، میں نے آپ کو کبھی یہ کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، مجھے پیر مانو، مجھ سے تعویذ لو؟ میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مجھ سے اگر ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے مت ملاؤ، لیکن بات اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو، اپنی طرف نہیں، آباء و اجداد کی طرف نہیں، مولویوں کی طرف نہیں، اپنی کتابوں کی طرف دعوت نہیں دیتا، دعوت دیتا ہوں رب کی کتاب کی طرف اور تاجدار مدینہ کے فرمان کی طرف۔ یہی ہے مسلک اہل حدیث، اور ہم اسی پہ جیئیں گے، اسی پہ مریں گے، یہی ہے صراط مستقیم۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ہمیں قرآن و سنت پہ قائم رکھنا، اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ قائم رکھنا، ہمارا خاتمہ بھی قرآن و سنت پہ فرمانا، اور اس قسم کے جتنے بھی غلط راستے ہیں، شیطانی راستے ہیں، اے اللہ ہمیں ان راستوں سے بچا کر رکھنا۔ میرے بھائی، میری اور آپ کی سعادت، میری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ تابعداری اور پیروی اختیار کریں، اور ہم خود ساختہ بنائی ہوئی باتوں کے پیچھے چلنے کے بجائے آسمان سے جو دین مصطفیٰ لے کر آئے اس دین کو ہم اپنی زندگی کا ایک طرز عمل اور لائے عمل بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ دوستو، یہ مولویوں اور پیروں اور اپنے علماء اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلنے والوں کے لیے سوائے رب کی بارگاہ میں پچھتاوے کے اور کچھ نہ ہو۔ اللہ اپنی پاک کتاب میں ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن جس وقت اللہ تعالی حساب و کتاب کر کے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزاری ان کو جہنم میں بھیجے گا کہ جاؤ تم جہنم میں، وعدہ کریں گے پروردگار ہم جہنم میں جاتے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنی نافرمانی کی، جو سزا بھگتنی ہے وہ بھگتیں۔ عرض کریں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ اے پروردگار، اے اللہ، ان مولویوں کو ہم بڑا نیک سمجھتے تھے، بڑا پہنچا ہوا، بڑا عالم سمجھتے تھے، اے پروردگار جو یہ کہتے رہے ہم مانتے رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ظالم خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اللہ فرمائے گا جہنمیوں جہنم میں جا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے اللہ آتہم ضعفین من العذاب۔ او خدا کے بندو، قرآن 22واں پارہ سورہ احزاب کھول کر دیکھو، کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار آتہم ضعفین من العذاب، اللہ جو عذاب ہمیں ملے گا ان مولویوں کو ڈبل عذاب دینا، دوہرا عذاب دینا، اے اللہ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اللہ ہم تو لعنتی ہے کہ جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن ان ظالموں پر جو خود بھی گمراہ ہوئے ہمیں بھی گمراہ کیا، اے اللہ ان پر بہت بڑی لعنت برسا، ہم پر بھی لعنت ہو لیکن ان پر لعنت کبیرہ برسا۔ دوستو، اس وقت بڑا پچھتاوا، بڑی ندامت، اور اس وقت آنکھیں کھلیں گی، ہائے ہم نے تو دنیا کی زندگی مولویوں، پیروں اور سیدوں، قاریوں، عالموں، حافظوں کے پیچھے لگ کر تباہ کی، رب رسول کا حکم آیا تو ہم نے نہیں مانا۔ قرآن کہتا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے،
حسرت کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو منہ میں ڈال کر کاٹیں گے۔ اللہ اکبر، کیا کہیں گے؟ ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش ہم رسول کے ساتھ ہوتے، ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی، ہم نے رسول کی سنت کو نہ چھوڑا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے افسوس، ہم نے رسول کو چھوڑ کر فلاں مولوی کو، فلاں پیر کو، فلاں مرشد پیشوا مقتدا کو اپنے آگے نہ لگایا ہوتا، کاش ہم رسول کی بات مان لی ہوتی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس اللہ کا ذکر آ گیا، توجہ رب کے قرآن کی طرف۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس ہدایت آئی، ذکر آیا، قرآن آیا، حدیث آئی، لیکن اس ظالم نے مجھے اس سے پھیر کر گمراہ کر دیا۔ کہتا حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے امام صاحب نے جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا ہے وہ یہ ہے، قرآن حدیث کی دلیل کوئی نہیں، بس سمجھنے والی بات ہے۔ لیکن اس وقت میری آنکھیں کھلیں گی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ اکبر، کہے گا ہے انہوں نے مجھے ہدایت کے آنے کے بعد گمراہ کر دیا، کاش کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتا، اس وقت مان لیتا، آج مجھے یہ رسوائی اور ندامت اور ذلت دیکھنے کا موقع نصیب نہ ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں لوگوں، رب رسول کو چھوڑو گے تو شیطان بھی اپنا پٹا لے کر کھڑا، وہ تمہیں اس پٹے میں چکر دے گا، اور جب خدا کے حضور جاؤ گے تو